بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کروں گی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام فضل بڑی گھبرائی ہوئی پریشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ بہت پریشان تھی اور بولنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، لیکن جان پر جبر کر کے انہوں نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا، بڑا خوفناک خواب۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے اور وہ کٹا ہوا ٹکڑا میری گود میں رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ام فضل مت گھبراؤ، یہ خواب کوئی خطرناک نہیں ہے۔ ارے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ کچھ ہی دن کے بعد امام حسین تشریف لائے اور واقعی وہ ام فضل کی گود میں کھیلے۔ یہی ام فضل اس روایت کو بیان کرتی ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک کا سیلاب جاری ہے، زاروں قطار آنسو نکل رہے ہیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ نواسے کا پیدا ہونا، آپ کی گود میں جلوہ گر ہونا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل امین آئے اور کہا کہ آپ کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور جبرائیل امین نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی۔ ام سلمہ نے اس مٹی کو محفوظ رکھا اور شہادت کے بعد کے واقعات میں ہے کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو یہ مٹی اس دن سرخ ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے واقعات اتنے مشہور تھے کہ سارے صحابہ اکرام کو معلوم تھا۔ ان کی والدہ مائدہ کو بھی معلوم تھا کہ حسین شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ حسین شہید ہونے والے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس عنوان کی تمام کتابیں آپ پڑھ لیں، سب میں ہے کہ یہ شہید ہوں گے، ایسے تڑپیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، زمین کون سی ہوگی، دن کون سا ہوگا، کون سے لوگ ایسا کریں گے۔ لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لے۔ کبھی بھی یہ دعا نہیں کی، بلکہ دعا کیا کی، سینے پہ ہاتھ مار کر کہتے ہیں، اے اللہ، حسین کو صبر و استقامت اور اجر عطا فرما، کیونکہ امام حسین کو جو مقامات ملنے والے تھے وہ اسی راستے سے ملنے والے تھے۔ دمشق میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد یزید تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد اپنے لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا اور مدینہ منورہ میں یہ خبر بھیجی کہ اہل مدینہ سے یزید کے حق میں بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ، خود حضرت امام حسین اور تمام اکابر صحابہ نے اس فتنے سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر حاضری دی اور رخصت کی اجازت چاہی۔ یہ سوچا کہ اب میں بقیہ زندگی مکہ میں گزاروں گا۔ آپ نے حاضری کے بعد مدینہ چھوڑا اور مکہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں یزید کی بیعت کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ یہ فتنہ مدینہ منورہ میں پہنچا، یہ فتنہ عراق اور دمشق میں پہنچا۔ غرض یہ کہ بڑا جبر کر کے لوگوں سے بیعت لی جا رہی تھی۔ جبکہ اس کا ظلم و ستم عراق والوں نے دیکھا تو عراقیوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھنا شروع کر دیے اور یہ کہا کہ یزید میں یہ کوتاہیاں، یہ خرابیاں ہیں، آپ عراق یعنی کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کی بیعت کر کے یزید سے نجات چاہتے ہیں۔ جب پے در پہ خطوط آئے
تو امام حسین نے اپنے طور پر حکمت عملی اپنائی کہ پہلے خود نہ جایا جائے بلکہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جائے اور وہ وہاں جا کر معاملات دیکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پہنچنے کے بعد عراقی لوگ اور کربلا کے لوگ جوک در جوک ان کی خدمت میں آئے اور پہلے دن ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگوں کی تعداد 40,000 تھی۔ 40,000 جب بیعت کر چکے تو امام بن مسلم عقیل نے دیکھا کہ اب حالات سازگار ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا اور قاصد بھیج دیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ ان کی تشریف لانے کی ابھی تیاری ہو رہی تھی کہ یہاں امام مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر جناب گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا۔ اس کے بدلے عبید اللہ ابن زیال کو گورنر مقرر کیا گیا۔ اسی نے عراق آ کر سارا فساد برپا کیا۔ حضرت امام بن مسلم عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی تک یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی تھی تو یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ بچے نہیں تھے بلکہ وہ تنہا قتل کیے گئے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کے لیے چلے، ابھی عراق نہیں پہنچے کہ راستے میں آنے جانے والوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق۔ کہا وہاں تو حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، وہاں کا تو گورنر تبدیل ہو گیا ہے، آپ وہاں کیسے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، طے یہ ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ ہم تو جا رہے ہیں، جو حضرات ہماری محبت میں آئیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ یہاں سے لوٹ جائیں۔ بہت سارے لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق 76 لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ابھی آپ نے عراق کی زمین پر قدم ہی رکھا تھا کہ ایک لشکر آپ کو تلاش کرتا ہوا آ گیا اور حر کی میت میں انہوں نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا۔ دونوں میں مذاکرات ہوئے تو حر نے کہا کہ میں ملازم آدمی ہوں، میں نے اگر آپ کو چھوڑ دیا تو میرے ساتھ بہت برا حشر ہوگا۔ آپ یہ کریں کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں اور رات میں ہم کسی جگہ بسیرا کریں گے، اپنی فوج کو میں سنبھال لوں گا اور آپ مناسب وقت پا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگل سے نکل کر چلے جائیں۔ میں صبح کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے کے بہانے بھیجوں گا اور بہانہ کر دوں گا کہ وہ تو رات ہی کو فرار ہو گئے۔ یہ حال تو بڑا زبردست نکالا اس نے، لیکن جو بات مقدر میں تھی اس کو تو ہونا ہی تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا فوج سے نظر بچا کر نکل تو گئے لیکن عراق جانے کی بجائے میدان کربلا کی طرف جانے لگے جو یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ وہاں پہنچا نہ تھا کہ پوری فوج نے گھیر لیا اور آپ نے اپنا خیمہ اور اپنے رفقا کو نہر فرات کے کنارے رکھا۔ مذاکرات اور معاملات چلتے رہے لیکن جنگ کے سوا کوئی حل نہ نکلا۔ اب حضرت امام کے خیمے نہر فرات سے لے کر کربلا کے بیچ میں ڈال دیے گئے۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے جو اس بات کی غماز ہے کہ آپ کہاں کہاں موجود رہے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 فوج اور ایک روایت کے مطابق 22,000 کا لشکر جو ہمہ وقت تیار رہتا تھا کہ کسی وقت جنگ شروع ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین جب ٹالتے رہے، یہ بھی تجویز دی کہ میں یزید سے مل کر اپنے معاملات خود طے کر لوں گا، لیکن اس کی بھی اجازت نہ دی گئی۔ اس لشکر میں بڑے ظالم لوگ تھے جو جنگ کے سوا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین تمام حجت کے لیے فوج کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا، تم یہ تلوار پہچانتے ہو؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے جو کئی جنگوں میں کام آئی ہے اور اس کا نام ذوالفقار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جو امامہ پہنا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کہا دیکھو اس امامہ کو پہچانو، کس کا ہے؟ سارے اپنے فضائل و مناقب بیان کیے اور کہا تم یہ جانتے ہو کہ جب بھی کوئی ناحق قتل ہو اس کے بدلے کتنے مارے گئے؟ سب لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر کہا کہ میں خود نہیں آیا، خطوط نکال کر پڑھ کر سنائے۔ لوگوں نے شرمندگی سے سر تو جھکا لیے مگر سب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جنگ شروع ہو
اور جو انہیں آرڈر ملا ہے اس کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نپٹا جائے۔ غرض یہ کہ تمام معاملات کے بعد 10ویں محرم جمعہ کا دن آ گیا۔ ظہر کے وقت سے پہلے لڑائی شروع ہو گئی۔ عرب کے دستور کے مطابق ایک آدمی تمام رفقا شہید ہوتے رہے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد امام حسین کے عزیز و اقارب کی بھی باری نہیں آئی۔ اتنے میں آپ نے ایک آواز دی، ہے کوئی اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے والا؟ حضرت حر آئے اور اپنی جان قربان کر دی۔ طویل واقعات ہیں۔ اب بانجے، بھتیجے اور صاحبزادوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ ان سب نے جکے بعد دیگرے جان دے دی۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنبہ بچ گیا۔ امام زین العابدین بیمار تھے۔ امام حسین نے ان کو اجازت نہ دی کہ وہ بیمار ہیں۔ حضرت علی اکبر جن کی عمر 18 برس تھی میدان میں آئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہیں بھی حضرت امام حسین شہادت کے بعد اٹھا کر لائے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اصغر جو دودھ پیتے بچے تھے اسے لے کر قوم کے سامنے گئے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کم سے کم اس کو ایک گھونٹ پلا دو کہ یہ پانی پینے سے جنگ کے لائق نہیں ہوگا۔ بجائے اس کے کہ یزیدی لشکر پانی دیتا، کسی نے تیر ایسے کھینچ کر مارا کہ وہ حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کی بغل کو چھید کرتا ہوا نکل گیا، سو انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے پاس آئے اور تمام حجت کی، مگر وہاں سبھی نے منع کر دیا کہ نہیں، اس وقت صرف جنگ کی بات کیجیے، میدان گرم ہے، اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے۔ تمام سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کربلا گئے۔ کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو یہ اکیلے تھے اور ادھر ہزاروں کا لشکر تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ اس وقت زندہ بچ کر نکل گئے تو ہمارے منہ پر کالک مل جائے گی، اس لیے انہوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی۔ ایک موقع پر امام حسین اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ پانی پینا چاہتے تھے کہ کسی نے بہانہ کر کے پوچھا کہ تم جہاں پانی پی رہے ہو وہاں تمہارے تمام خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ وہ پانی چلو میں چھوڑ کر خیمے کی جانب ہوئے اور دیکھا یہ تو جھوٹ تھا۔ پھر آخری بار ملاقات کرنے کے بعد میدان جنگ گئے تو بس اللہ اکبر، جو میدان گرم تھا، ایسا لگا جیسے ایک شیر کا حملہ ہے اور گاجر مولیوں کی طرح لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ شمیر چیخ اٹھا کہ اب ایک جان رہ گئی ہے، کسی طریقے سے بچ کے نہ جانے پائے۔ ایسے تیروں اور نیازوں کی برسات ہوئی کہ امام حسین زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ کوئی شخص ان کی گردن ذبح کرنا چاہتا تھا، انہیں نیزہ مارنا چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ کہ میں نماز ادا کر لوں، نماز ادا کرنے کے بعد تم جو جی چاہے کرنا۔ عین جمعے کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت کی۔ جیسے ہی سر سجدے میں رکھا لوگوں سے صبر نہ ہوا۔ ایک روایت کے مطابق خولی بن یزید نے آپ کی گردن اقدس پر ایسی تلوار ماری کہ سر بدن سے الگ ہو گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کا جام شہادت نوش کرنا تھا کہ یزیدیوں نے بظاہر اس جنگ کو جیت لیا۔ جنگ جیتنے کے بعد اور شہداء جو تھے ان کے بھی سر قلم کر دیے گئے، بدن سے جدا کیے گئے، ہاتھوں کو کاٹ کر نیزوں پر رکھا گیا۔ اس طریقے سے جلوس نکل کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ بعض احمق لوگ جو اہل سنت کے ماننے والے نہیں، ان کا ایک مخصوص مذہب ہے، یہ ایک فرقہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ امام حسین کا سر کاٹا گیا۔ ایک احمق تھا جو جگہ جگہ تقریر کرتا پھرتا تھا، آج کل اس شیطان سے ہمیں نجات مل گئی۔ وہ کہتا تھا کہ لوگوں نے زبردستی داستانیں کھڑی کر لی ہیں، امام حسین کا تو سر جسم سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے یہ تو عراق جا رہے تھے یزید سے بیعت کرنے اور راستے میں ڈاکو آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ امام بخاری نے حضرت امام حسین کے فضائل پر ایک باب باندھا جس کے راوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ارقم ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں امام حسین کا سر آنے والا ہے۔ وہ پہلے ہی دربار میں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تشت میں حضرت امام حسین کا سر رکھا گیا، ایک طرف کھڑے حضرت زید بن ارقم دیکھ رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ وہ امام حسین کی آنکھ پر چھری مارتا اور کہتا یہ آنکھ حسین کی آنکھ ہے۔ ان کے ہونٹ پر چھری مار کر کہتا یہ ہونٹ حسین کے ہونٹ ہیں۔ کبھی ان کے دانتوں پر چھری مار کر کہتا کیا یہ حسین دانت حسین کے ہیں؟ حضرت زید طویل عمر کے آدمی تھے، یہ منظر نہ دیکھ سکے اور غصے کے مارے کمانے لگے، مگر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے گرجدار آواز سے کہا یا عبید اللہ ابن یزید، اپنی چھری کو جہاں سے ہٹا، خدا کی قسم مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ تو جس جگہ پر چھری مار رہا ہے، قسم خدا کی میں نے 20 بار دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چوما کرتے تھے، اس مقام کو بوسہ دیا کرتے تھے، مگر عبید اللہ ابن یزید نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلیل کر کے دربار سے نکالا اور کہا او بڈھے، تو اتنا بڈھا نہ ہوا ہوتا اگر اتنا سٹھیا نہ گیا ہوتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کا سر بدن اقدس سے جدا ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا صدمہ ہوا۔ پھر ان یزیدیوں نے کربلا میں جو جسم اقدس پڑے تھے ان پر گوڑے دوڑائے اور وہاں جو خواتین تھیں انہیں گرفتار کیا۔